الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أكلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثون بما فتح الله عليكم يحاجوكم به عند ربكم أفلا تأكلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده وأم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ آسان ترجمہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے قتل کیا نفساً ایک آدمی فَادَّارَأْتُمْ پھر تم جھگڑنے لگے فِيهَا اس میں واللہ اور اللہ مخرج ظاہر کرنے والا ما کنتم جو تم تھے تکتمون چھپاتے اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے یعنی تمہارے اگلے بزرگوں نے عامل کو مار ڈالا تھا پھر ایک دوسرے پر دھرنے لگا اور تم جس چیز کو چھپاتے تھے یعنی اپنی ضعف ایمانی یا قاتل کے حال کو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ آسان ترجمہ فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا اضْرِبُوهُ اسے مارو بِبَعْضِهَا اس کا ٹکڑا كَذَلِكَ اس طرح يُحْيِي اللَّهُ اللہ زندہ کرے گا الموتیٰ مردے وَيُرِيكُمْ اور تمہیں دکھاتا ہے آیاتہ اپنے نشان لعلکم تاکہ تم تاکلون غور کرو یعنی جب ایک ٹکڑا اس گائے کا اس کو مارا تو وہ بحکم الہی زندہ ہو گیا اور لہو زخم سے بہنے لگا اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا جو اس مقتول کے بھتیجے تھے بتما مال چچا کو جنگل میں لے جا کر مار ڈالا تھا پھر وہ ان کا نام بتا کر گر پڑا اور مر گیا یعنی اس طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو اپنی قدرت کاملہ سے اپنی قدرت کی نشانیاں تم کو دکھلاتا ہے کہ شاید تم غور کرو اور سمجھ لو کہ خدا تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون پھر کثرت سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذالک اس کے بعد فہی سو وہ کالحجارۃ پتھر جیسے او یا اشد قسوۃ اس سے زیادہ سخت و انا اور بے شک من الحجارۃ پتھروں سے لما البتہ تفجر پھوٹ نکلتی ہیں منہ اس سے الانہار نہریں و انا اور بے شک منہا اس سے بعض لما البتہ جو یشقق پھٹ جاتے ہیں فیخرج تو نکلتا ہے منہ اس سے الماء پانی و انا اور بے شک منہا اس سے لما البتہ یا بھی تو گرتا ہے من سے خشیت اللہ اللہ کے ڈر وما اور نہیں اللہ بغافل بے خبر عما سے جو تعملون تم کرتے ہو پھر تمہارے دل سخت ہو گئے سب کے بعد
سو وہ ہو گئے جیسے پتھر یا ان سے بھی سخت، اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن سے جاری ہوتی ہیں نہریں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان سے پانی، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ یعنی عامیل کے جی اٹھنے کے بعد مطلب یہ کہ ایسی نشانی قدرت دیکھ کر بھی تمہارے دل نرم نہ ہوئے۔ یعنی بعض پتھروں سے بڑا نفع پہنچتا ہے کہ انہار اور پانی بکثرت ان سے جاری ہوتا ہے، اور بعض پتھروں سے پانی کم نکلتا ہے اور اول قسم کی نسبت نفع کم ہوتا ہے، اور بعض پتھروں سے گو کسی کو نفع نہ پہنچے مگر خود ان میں ایک اثر و تاثر تو موجود ہے، مگر ان کے قلوب ان تینوں قسموں کے پتھر سے سخت تر ہیں، اور نہ ان سے کسی کو نفع اور نہ ان میں کوئی مضمون خیر موجود، اور اللہ اے یہودیو تمہارے اعمال سے بے خبر ہرگز نہیں۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ آسان ترجمہ، افتطمعون کیا پھر تم توقع رکھتے ہو ان کے یؤمنوا مان لیں گے لکم تمہارے لیے، وقد کان اور تھا فریقن ایک فریق منہم ان سے، وہ سنتے تھے کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفون وہ بدل ڈالتے ہیں اس کو، من بعد ما جو عقلوہ انہوں نے سمجھ لیا، وہم اور وہ یعلمون جانتے ہیں۔ اب کیا تم اے مسلمانوں توقع رکھتے ہو کہ وہ مانیں تمہاری بات؟ اور ان میں ایک فرقہ تھا کہ سنتا تھا اللہ کا کلام پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر، اور وہ جانتے تھے۔ فریق سے مراد وہ لوگ ہیں جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام الہی سننے کے لیے گئے تھے، انہوں نے وہاں سے آ کر یہ تحریف کی کہ بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ تمام کلام کے آخر میں ہم نے یہ بھی سنا کہ کر سکو تو ان احکام کو کر لینا، ورنہ ان کے ترک کا بھی تم کو اختیار ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ کلام الہی سے مراد تورات ہے، اور تحریف سے مراد یہ ہے کہ اس کی آیات میں تحریف لفظی و معنوی کرتے تھے، کبھی آپ کی نعت کو بدلا، کبھی آیت رجم کو اڑا دیا وغیرہ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آسان ترجمہ، وَإِذَا لَقُوا اور جب وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان، وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم ان کے بعض، إِلَىٰ بعض پاس بعض، قالوا کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُم کیا بتلاتے ہو انہیں، بما فتح اللہ جو اللہ نے ظاہر کیا، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت تم پر لائیں، بھی اس کے ذریعے، عندہ سامنے، ربکم تمہارا رب، افلا تعقلون تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا ہے اللہ نے تم پر، تاکہ جھٹلائیں تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہود میں جو لوگ منافق تھے وہ بطور خوشامد اپنی کتاب میں سے پیغمبر آخر زمان کی باتیں مسلمانوں سے بیان کرتے، دوسرے لوگ ان میں سے ان کو اس بات پر ملامت کرتے کہ اپنی کتاب سند ان کے ہاتھ میں کیوں دیتے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ مسلمان تمہارے پروردگار کے آگے تمہاری خبر دی ہوئی باتوں سے تم پر الزام قائم کریں گے کہ پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچ جان کر بھی ایمان نہ لائے، اور تم کو لاجواب ہونا پڑے گا۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ آسان ترجمہ، اوا کیا وہ لا یعلمون نہیں جانتے، ان اللہ کہ اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کو تو ان کے سب امور ظاہر ہوں یا مخفی بالکل معلوم ہے، ان کی کتاب کی سب حجتوں کی خبر مسلمانوں کو دے سکتا ہے، اور جا بجا مطلع فرما بھی دیا۔ آیت رجم کو انہوں نے چھپایا مگر اللہ نے ظاہر فرما کر ان کو فضیحت کیا، یہ تو ان کے علماء کا حال ہوا جو عقل مندی اور کتاب دانی کے مدعی تھے۔ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیّ وانہم الا یظنون۔ آسان ترجمہ، ومنہم اور ان میں امیون ان پڑھ، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، الکتاب کتاب، الا امانیّ سوائے آرزوئیں، وانہم اور نہیں وہ، الا مگر، یظنون گمان سے کام لیتے ہیں۔
اور بعض ان میں بے پڑھے ہیں کہ خبر نہیں رکھتے کتاب کے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور ان کے پاس کچھ نہیں مگر خیالات، اور جو جاہل ہیں ان کو تو کچھ بھی خبر نہیں کہ تورات میں کیا لکھا ہے مگر چند آرزوئیں جو اپنے عالموں سے جھوٹی باتیں سن رکھی ہیں۔ مثلاً بیشت میں یہودیوں کے سوا کوئی نہ جائے گا، اور ہمارے باپ دادا ہم کو ضرور بخشوا لیں گے، اور یہ ان کے خیالات بے اصل ہیں جن کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔ فوائل الذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ آسان ترجمہ: فویل سو خرابی ہے للذین ان کے لیے یکتبون لکھتے ہیں الکتاب کتاب بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون کہتے ہیں ھذا یہ من سے عند اللہ اللہ کے پاس، لیشتروا تاکہ وہ حاصل کریں بھی اس سے ثمناً قیمت، قلیلا تھوڑی، فویل سو خرابی لہم ان کے لیے، مما اس سے، کتبت جو لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھ سے، وویل اور خرابی لہم ان کے لیے، مما اس سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں، سو خرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے۔ پھر کہہ دیتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ لیویں اس پر تھوڑا سا مول، سو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان عوام جاہلوں کے موافق باتیں اپنی طرف سے بنا کر لکھ دیتے تھے اور خدا کی طرف ان باتوں کو منسوب کرتے۔ مثلاً تورات میں لکھا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان خوبصورت پیچوں والے بال، سیاہ آنکھیں، میانہ قد، گندم رنگ پیدا ہوں گے۔ انہوں نے پھیر کر یوں لکھا، لمبا قد، نیلی آنکھیں، سیدھے بال، تاکہ عوام آپ کی تصدیق نہ کر لیں اور ہمارے منافع دنیاوی میں خلل نہ آ جائے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده تقولون على الله ما لا تعلمون۔ آسان ترجمہ: وقالوا اور انہوں نے کہا، لن تمسنا ہرگز نہ چھوئے گی، النار آگ، الا سوائے، ایاما دن، معدودہ چند، قل اتخذتم کہہ دو کیا تم نے لیا، عند اللہ اللہ کے پاس، عہداً کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ عہدہ اپنا وعدہ، ام کیا تقولون تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، اور کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز گنے چنے۔ کہہ دو کیا تم لے چکے ہو اللہ کے یہاں سے قرار کہ اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اپنے قرار کے، یا جوڑتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ بعض نے کہا 7 دن اور بعض نے 40 دن، جتنے روز بچڑے کی پوجا کی تھی، اور بعض نے 40 سال جتنی مدت تیہ میں سرگرداں رہے تھے، اور بعض نے کہا ہر ایک جتنی مدت دنیا میں زندہ رہا۔ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آسان ترجمہ: بھلا کیوں نہیں، من کسب جس نے کمائی، سیئۃً کوئی برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ اور گھیر لیا اس کو، خطیئتہ اس کی خطائیں، فَأُولَٰئِکَ پس یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں نہیں، جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ بات غلط ہے کہ یہودی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہ رہیں گے، کیونکہ خلود فی النار اور خلود فی الجنت کا جو قاعدہ کلی آگے بیان فرمایا ہے اس کے مطابق سب سے معاملہ ہوگا۔ یہودی اس سے نکل نہیں سکتے، گناہ کسی کا احاطہ کر لیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ گناہ اس پر ایسا غلبہ کر لیں کہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو، حتیٰ کہ دل میں ایمان و تصدیق باقی ہوگی تو بھی احاطہ مذکور محقق نہ ہوگا، تو اب کافر ہی پر یہ صورت صادق آ سکتی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ آسان ترجمہ: والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے کیے، الصالحات اچھے عمل، اولئک یہی لوگ، اصحاب الجنت جنت والے، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، وہی ہیں جنت کے رہنے والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔